خوبی جو دیکھی جاتی ہے بنیادی طور پر اس خوبی کو ہم اور آپ شرم کہتے ہیں، ہم اور آپ حیا کہتے ہیں۔ جو جتنا حیاگار، جس کے اندر شرم جتنی زیادہ ہو، اتنا ہی وہ بندہ اور وہ شخصیت لوگوں کی نگاہوں میں قدر و منزلت سے بھی دیکھی جاتی ہے، اور شرم والا بندہ اللہ رسول کے مقبول بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس میں شرم ہو، حیا ہو، اس بندے کی اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کا کردار بھی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ حیا اور شرم ایک ایسی کوالٹی ہے انسان کے اندر، اگر یہ چیز انسان سے اندر جب تک رہے تو اسے رشتوں کا لحاظ معلوم ہوتا ہے، اسے بڑے چھوٹے کا ادب اور اس کے رسپیکٹ کا لحاظ رہتا ہے۔ حیا جب تک بھی موجود رہتی ہے تب تک ہر ایک نگاہ کے اندر اچھا اور مرتبے والا لگتا ہے، لیکن جیسے حیا رخصت ہو جاتی ہے اور حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر کسی کے مرتبے کا کوئی لحاظ نہیں، پھر بڑا چھوٹا، کوئی بزرگ، ماں، بہن، بیٹی، ان تمام چیزوں کو بندہ بھلا دیتا ہے اور تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر کے پھر جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی لیے سید عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ جہاں ایمان موجود ہو وہاں حیا موجود ہوتی ہے، اور جہاں سے ایمان ختم وہاں حیا بھی ختم۔ اس کا دوسرا ضرور یہ ہوا کہ ایمان ہے تو حیا ہے، اور اگر حیا نہیں تو ایمان بھی دھیرے دھیرے کر کے رخصت ہو جاتا ہے، ایمان بھی دھیرے دھیرے کر کے چلا جاتا ہے، اور کائنات کے اندر اس پورے عرضے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا حیا دار اگر کسی کو بنایا ہے تو میرے محبوب کی ذات ہے۔ حضور کی ذات ہے، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی کے اندر شرائط ترمذی کو شامل کیا، اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے انداز کو بیان فرماتے ہیں اور میرے آقا کیسے حیا والے تھے۔ خافض الطرفی جل نظرہ ينظر الى السماء، فرماتے ہیں میرے آقا جب بھی چلا کرتے اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرتے تھے، سبحان اللہ، اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرتے تھے۔ کأنما ينحط من سبب، امام ترمذی فرماتے ہیں جب حضور کسی جگہ چل کر کے جاتے لوگ یوں سمجھتے گویا کہ میرے آقا بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کائنات کا مالک ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو نگاہ کا معاملہ یہ تھا، نگاہ اٹھ کے یا تو آسمان کو دیکھتے یا تو زمین کو دیکھتے، نہ دائیں نہ بائیں کسی طرف نگاہ نہ جاتی۔ اسی بات کو تاجدار بریلوی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قربان شب رسالت کنز کرامت امام محدث بریلوی نے اپنے انداز میں بیان فرمایا، فرماتے ہیں اونچی بینی کی شرموں، نیچی نظروں کی شرموں، حیا پر دور، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کی نگاہ اور حضور کے شرم کا انداز ہوا کیوں لگتا تھا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور اکرم علیہ السلام قوانی لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے میرے آقا، ذرا زور سے یہ بات بتانے کی اس لیے ہے کہ ہماری نگاہوں کے اندر شرم کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک نہیں کئی مقامات کے اندر اس کے بارے میں واضح طور سے فرمایا اے لوگوں اپنے اندر حیا پیدا کرو، اپنے اندر حیا پیدا کرو، اللہ سے شرم کرو، نبی سے شرم کرو. یہ تمام چیزیں بار بار کیوں بتائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب شرم ہے ایمان کی ہے، اور شرم ہے تو عبادت کا جذبہ کی ہے. جب شرم غائب ہوتی ہے اور حیا غائب ہوتی ہے تو پھر عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے، عبادت کی لذتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یہی وجہ تھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک امہات المؤمنین کے بارے میں سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور اس وقت چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت عمر نے دیکھا کہ چند افراد اور بھی بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ حضرت عمر ہے، عمر وہ ہے کہ جو ترجمان نبی ہم زبان نبی جہاں کی شان عدالت پہ رحمۃ السلام جو بات کرتے ہیں تو قرآن کی آیتیں کی کرتے ہیں، ان کے منشا اور ان کے مشورے کے مطابق اللہ قرآن کی آیتوں کو نازل فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ دیکھا کہ جو ہے امہات المؤمنین آئی ہیں اور کچھ صحابہ بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر کے دل میں ایک بات آئی، یا نبی کی پاکیزہ ازواج ہو اور غیروں کی نگاہ نبی کے ازواج پہ پڑے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. عمر فاروق اعظم کے دل میں یہ بات عجیب سی محسوس ہوئی. سیدنا عمر فاروق اعظم نے نبی کے دل میں سوچ کر آقا علیہ السلام سے بات کہی. ادھر بات کہنے گئے، ادھر رب کا قرآن نازل ہوتا ہے. سجدہ کے وقت جبریل امین کو بخاری کے بارگاہ رسالت حضور کی بارگاہ میں قرآن کی آیتیں نازل لے کر آتے ہیں. قرآن کی آیتیں ہوتی جبریل کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. قرآن میں جب جبریل آئے کہا اے محبوب آپ کی ازواج کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی غیر آپ کی بیویوں کو دیکھے. اگر آپ کے صحابہ میں سے کسی کو کوئی قسم کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو انہیں جو ہے آپ کے پاس یوں آنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں کچھ مانگنا ہے پردے پہ رہ کر کے مانگے، پردے کے پیچھے رہ کر کے پھر کوئی کچھ مانگا کرے. اس لیے کہ جب آپ عورتوں کو دیکھ نہیں سکتے تو نبی کے ازواج تو نبی کی ازواج ہیں، ان کی پاکیزہ بیویاں ہیں. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما کر کے فرمایا یہ آنے والوں کے ریلیٹڈ دلوں، آنے والوں کے دلوں کو بھی ستھرا کرتا ہے اور پردہ کرنے والی کے دل کو بھی ستھرا کرتا ہے. اس امت کے اندر جو شرم و حیا کا معاملہ جیسا میرے آغاز کے اندر تھا اور جیسے حضور کا حکم آیا تھا تو پھر ازواج مطہرات مدینہ کی عورتوں میں ان کے پاس دوسرے کپڑے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے گھر کی چادروں کو باندھ کر کے پھر پردہ کیا ہے اور دوپٹے اوڑھنا شروع کیا ہے. اس لیے کہ نبی کا حکم تھا، نبی کی نگاہوں کی شرم تھی. جب ایمان ہوتا ہے تو شرم نبی بھی ہوتی ہے اور جب ایمان جاتا ہے تو پھر شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. شرم اثر ہے اور انہیں شرم کا حق ادا کرنے والے ذات انہیں ہم اور خلیفہ صوم تاجدار سخاوت داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی امتی ان اشد امتی حیاء عثمان بن عفان. میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا اگر کوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے. حضرت عثمان غنی کی ذات سب سے حیا والی ذات ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے حیا والے ذات ہیں حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اور ایت الاولیاء میں علامہ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے پہلی جلد میں صفحہ نمبر 150 سے 45 کے بیچ کے درمیان میں فرمایا. وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب نہانے کے لیے
تشریف لے جاتے تھے، باتوں میں بھی اپنے کپڑے نہیں اتارتے، اسی کپڑوں کے ساتھ وہ اپنا غسل فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے انا انا استحی من اللہ و ملائکتہ، اے لوگوں بات تو یہ ہے عثمان کپڑے نہیں اتارتا اس لیے کہ کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے اور عثمان کو اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شرم آتا، اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے جب عثمان اللہ سے شرم کرتے ہیں نا، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک کسی کی عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستریحا وکان شفرا فخذیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام بیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے اور حضور علیہ السلام کی پگڑی کا یہ حصہ جو ہے وہ چادر وہاں سے ہٹی ہوئی تھی، چادر وہاں سے ہٹی ہوئی تھی، وہ حصہ اوپر تھا۔ فاستأذن ابو بکر فأذن له فتحدث، تھوڑی دیر ہوئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت طلب کی، حضور اکرم علیہ السلام نے اجازت دی اور وہ اندر تشریف لے آئے۔ یارو کو ایک بات کروں گا، قرآن مجید نے یہ حکم ہمیں نہیں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والو جب تم کسی کے گھر جاؤ نا، آج کی محفل سے کے پاس سے کر کے جا رہے کر کے جا، جب تم کسی کے گھر جاؤ یا اپنے ہی گھر جاؤ تو حکم ہے کہ اس وقت جو ہے تم اپنے گھر والوں کو سلام بھی کرو اور اجازت بھی دو، سلام بھی کرو اور اجازت بھی دو۔ حدیث میں کہ اگر تم گھر میں جاؤ اور تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو تو جو ہے کم سے کم جو ہے مجھے سلام کر لیا کرو، اس لیے کہ جس قوم کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا وہاں میری ضرور رہا کرتی ہے۔ زور سے کاش جو ہے سرکار ہمارے گھر کے لیے جلوہ افروز ہو جائے اور پھر ان کی برکت میں ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ گھر کی برکت میں آئے، شام حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکتیں نہیں ہیں، کوئی عمل عطا فرما دے، برکتیں ہونے لگیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، ایک کام کرو، جب گھر جاؤ نا اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ کیا کرو؟ سلام کیا کرو؟ ترا کم سمجھ لینا ایسا لگ رہا ہے، ذرا زور سے بولو، کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ حضور اکرم علیہ السلام نے سلام کرنا، پھر کہا کہ پیارے صحابی کو گھر جانا، سلام کرنا، سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا، اللہ تمہیں بے حساب روزی عطا فرمائے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ عمل شروع کیا، ابھی 1 ویک اور 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، اللہ نے یوں بارش فرمائی رزق کی، یوں لگتا تھا گویا کہ رزق کی موسلا دھار بارش ہے۔ 1 ہفتے میرے گھر میں کھانے کے پاپے چل رہے تھے، ابھی سامان رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا بتایا ہوا عمل تھا، سلام کی برکت تھی، اللہ نے گھر میں برکت عطا فرمائی تھی۔ اس لیے گھر میں جائیں تو سلام کیا کریں اور سب سے پہلے سلام کرنے کے بعد اجازت بھی دے دیا کریں کہ مجھے آنے کی اجازت ہے۔ آپ اسکول اور کالج کا رخص لے کے میرے کالج کا رخص ہوتا ہے، اسکول کا رخص ہوتا ہے، میرا کمیشن پلیز میں اندر رہا سکتا ہوں، یہ کیوں ہے؟ یہ رسپیکٹ کی چیز، رسپیکٹ دینا اور وہاں کا نظام بہتر انداز میں بنا کر کے رکھنا، یہی چیز پیغمبر اسلام نے ہمیں بھی عطا فرمائی ہے۔ اپنے گھروں کو جو ہے اگر ہم عزت دیں گے تو آنے والا دوسرا بھی عزت دے گا، اپنے گھروں میں اگر ہم سلام پیش کریں گے تو آنے والا بھی سلام پیش کرے گا، اور اگر ہم نے اپنے گھروں کو اگر جگہ بنایا ہے، چل رہے ہیں تو پھر ہر ایک کا تبکہ ہمارے گھر میں جا کر کے جائے گا، پھر شرم و حیا کا پردہ اٹھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے گھر والوں کو جا کر کے کیا کرو؟ سلام۔ پھر اگر جو دونوں زندگی کا شیخ ہے باقی ہوتی نہیں جو اسی حالت میں ہے۔ ثم سألنا عمر، پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت عمر کو اجازت دے دی، فتحدث، پھر باتیں چلتی رہی،
دونوں کے درمیان صدیق اکبر فاروق اعظم ان دونوں کو لے کر کے میرے آقا دونوں صحابی کو لے کر کے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں جو ہے پھر دستک ہوئی. حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ دستک کی, اجازت طلب کی, لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفا ثيابه وجلس متكئا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضور کے السلام کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی, آقا علیہ السلام جو ہے لیٹے ہوئے تھے, حضور سیدھے کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے, اپنی پنڈلی کے کپڑے کو بھی ڈھانپ لیا, پنڈلی کے کپڑے کو ڈھانپ لیا اور ڈھانپ کر کے سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے. ثم پھر حضرت عثمان غنی آئے, ان سے بات چیت ہوتی رہی, تینوں سے کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی. یہ دیار ہے, ابو بکر ہے, عثمان ہے, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان غنی ہے, ان تین دیاروں کو لے کر حضور نے کافی دیر تک باتیں کی. فلما رجعوا الى بيوتهم بخارج میں جب لوگ اپنے گھروں کے طرف پلٹنے لگے اور یہاں سے حضور کے گھر سے نکلے ہیں, سیدہ عائشہ فرماتی ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ابن ابی اتا ولم تشرب الدوانی عمر اتانی ولم تشرب الدوانی. یا رسول اللہ میرے والد جناب ابو بکر تشریف لائے, وہ بھی آئے, آپ کے ساتھ باتیں کی, لیکن آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. آپ جس حالت میں تھے اسی حالت میں رہے. عمر بھی تشریف لائے, جس حالت میں آپ تھے اسی حالت میں رہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن یا رسول اللہ جب عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو گئے, آپ نے اپنا جو ہے پنڈلی کو ڈھانپ لیا اور بالکل جو ہے سیدھے ہو کر کے بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت عائشہ کے سلام کا کہنے لگے یا عائشہ انستعین برجل تستعین به الملائکہ, اے عائشہ میں اس بندے سے کیوں حیا نہ کروں جس سے جو ہے میری نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, اور وہی میرا عثمان ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت عثمان غنی کی حیا کا وہ انداز کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے وہ بھی حضرت عثمان غنی کا حیا فرماتے ہیں. اور اس طرح یہ خالی عیسائی نہیں حیا فرماتے ہیں. ایک دن جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو جنگی کو تربیت دے رہے تھے, اور اس میں جو ہے غالب مستدرک حاکم کے علامہ نشابوری نے اس کو ذکر فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اپنے صحابہ کو ٹریننگ دے رہے تھے, تو اتنے میں حضرت عثمان غنی کے سینے مبارک سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, کپڑا ہٹ گیا, وہ فرشتے حضور اکرم علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے جب فرشتوں کو فرشتے باندھ کے جانے کے بعد جب ریپٹ آئے تو فرشتوں سے حضور نے پوچھا کہ میرے فرشتے رب کے فرشتوں تم ابھی یہاں موجود تھے, آپ کے ہاتھ بڑھا رہے تھے, اچانک تم چلے گئے اور پھر آ گئے, یہ کیا معاملہ تھا؟ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے سامنے حضرت عثمان ہیں, یہ حضرت عثمان ہیں, یہ حضرت عثمان ہیں, ان کے شانہ مبارک سے اور سینے سے چادر کا ایک ٹکڑا ہٹ گیا تھا, اور عثمان وہ ہے, ہم تو کیا آسمان اور زمین کے جتنے فرشتے ہیں وہ تمام کے تمام عثمان غنی کا حیا فرماتے ہیں. ہمیں حیا آنے لگی, شرم آنے لگی کہ عثمان غنی کو ہم اس حالت میں دیکھ لیں, اس وجہ سے ہم چلے گئے. اور جب عثمان نے اپنا کپڑا ڈھانپ لیا تو رپٹ کر دوبارہ آ گئے ہیں. اللہ اکبر. انداز کو دیکھیے آپ. اسی لیے تو پھر قرآن مجید میں جو آیت وہ فرمائی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے, وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یہاں کس کے بارے میں نازل بتائیں آپ کو؟ جناب حضرت عثمان غنی جو آقا علیہ السلام و سلام کے تشریف لے گئے, اور جو ہے حضرت عثمان غنی کو سفیر امن بنا کر کے مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ عثمان تو جاؤ ان سے بات کر کے آؤ, جو ان کی کنڈیشنز ہیں, جو ان کی نیڈز ہیں, جو ان کے شرائط ہیں وہ ہم ماننے کو تیار ہیں. جناب حضرت عثمان غنی گئے, ادھر جو ہے کافی ایک دو دن کا ٹائم گزرا, اور کسی نے خبر پھیلا دی کہ مان اللہ حضرت عثمان غنی کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے, اس قسم کی افواہیں پھیلا دی گئی. ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی, میرے آقا کو معلوم تھا کہ عثمان اسی حالت میں ہے,
ہے آقا علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کو وہ جمع فرمایا اور ایک درخت کے نیچے جمع فرمایا اور درخت کے نیچے جمع فرمانے کے بعد حضور اکرم علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ سے بیعت لی اور اپنے صحابہ سے یہ بیعت کی کہ میرے صحابہ تم کبھی اللہ کے وعدہ کو نہیں چھوڑو گے، کبھی تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ قرآن مجید اس نقشے کو ذکر فرماتا ہے ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأتاہم فتحا قریبا۔ یاد کرو پہلے اس زمانے کو کہ جب آپ اپنے صحابہ سے درخت کے نیچے بیعت شجرہ کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت شجرہ کے نیچے جو حدیبیہ کا مقام ہے وہاں پر بیٹھ کر کے آپ بیعت لے رہے تھے اور جو آپ کے صحابہ ہیں ان کے دلوں کے اندر جو سچائی تھی پیارے محبوب اللہ ان سچائی کو جانتا ہے۔ اللہ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ کسی اور کی بات نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر چار لوگوں کو لے کر پڑھنے میں بیٹھ کر صحابہ کے خلاف باتیں کرنا اور بات ہے اور قرآن پاک کو سمجھا کر کے قرآن پاک کی گہرائی کے ساتھ بات کرنا اور بات ہے۔ جن کی پاکیزگی کا گواہ، جن کی پاکیزگی کی گواہی، جن کے سینوں کے صفائی کی گواہی میرا تمہارا ابا نہیں دے رہا ہے، رب کا قرآن دے رہا ہے کہ نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں میں کبھی کھوٹ نہیں تھی، انہوں نے جو کیا وہ محبت کی بنیاد پر کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر بھی صحیح ہے، عثمان غنی، مولا حیدر کرار، حضرت عمر فاروق اعظم، امیر معاویہ، یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں نبی کے صحابہ ہیں، یہ تمام کے تمام سچے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں۔ جو ان کے درمیان خون ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہی لعنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا میرے سمجھ فرماتے ہیں ان کے دشمن بے لعنت ہے اللہ کی، ان کے دشمن بے لعنت ہے اللہ کی، ان سے پہلے محبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے بیعت کے تمام صحابہ سے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں اور یہ بیعت نہیں، اور بیعت کرنے کے بعد جب حضرت عثمان کی باری آئی نا، حضرت عثمان غنی کی باری آئی، حضور نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا اور میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں حاضر یدو عثمان، زور سے اور زور سے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی عام ہاتھ کی بات نہیں ہے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جو ہے یہ وہ ہاتھ ہے کہ اٹھنی کے تھنوں پر پھر جائیں، بکریوں کے تھنوں پر پھر جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے اس کے اندر دودھ کی فوارے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نبی کا وہ ہاتھ ہے کہ کفے دریائے کرم میں ہے رضا پاک فوارے چھلکنے والے، یہ نبی کا ہاتھ ہے جو دستے کرم ہے، دستے برکت ہے، دستے شفا ہے، یہ نبی کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ادھر سے قرآن جبریل لے کر کے آئے، یا رسول اللہ عثمان کے ہاتھ کو ہم اپنا ہاتھ میں لانا، یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دستے قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت حافظ ابو مریم نے احیاء میں فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں سسکو زندگی میری یدی نیمنا، جب سے میں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں کیا ہے نا، جب سے نبی کے ہاتھ میں میں نے اپنا ہاتھ کیا، میں نے نہاتے پیشاب پانا نہ کرتے کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا ہے۔ یہ نبی سے شرم کا انداز تھا۔ وہ فرماتے تھے جو ہاتھ نبی سے ٹچ ہو جائے وہ ہاتھ ایسی جگہوں میں نہیں لگایا جاتا، اس لیے کہ نبی کا ہاتھ جس پہ پڑ جائے وہ ہاتھ برکت والا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ یہ ایک حضرت عثمان غنی کی شرم کا معاملہ۔ ادھر حضرت عثمان غنی کا یہ معاملہ ہوا، قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ، ادھر اللہ سے شرم، اللہ غنی کی شرم موجود ہے۔ ادھر کیا ہوا، مکہ المکرمہ کے اندر حضرت عثمان غنی کو جو ہے کہا عثمان ہم تمہارے خاندان کی عزت کرتے ہیں، تم بڑے رئیس ہو، ہم
تمہاری رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن عثمان تم جو ہے اس بات کو دھیان رکھو، اس بات کو دھیان رکھو، اگر تم چاہتے ہو تو تم عمرہ کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، لیکن تمہارے نبی کو یا مسلمانوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ادھر جو ہے کچھ صحابہ نے بھی یہ بات آپس میں کہی تھی کہ عثمان نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، عثمان خوش نصیب ہے۔ ادھر سے حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، اے مکہ والو کیا بات کرتے ہو، ارے جانے کعبہ جانے کائنات مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے عثمان عمرہ کر لے، ارے ہو ہی نہیں سکتا۔ عثمان کا عمرہ تو اسی وقت ہوگا جب مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ یہ ہے محبت کا انداز اور یہ ہے حضرت عثمان غنی کی وہ حیا کا انداز۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، شرم و حیا میں احترام نہ ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ پردہ کرنے والے کے لیے اور نگاہیں نیچے رکھنے والے دونوں کے لیے صاف ستھرا ہے۔ اور اگر تم نہیں کرتے اور اگر تم نیچی نگاہ کر کے موبائل کے اندر کچھ اور دیکھتے ہو، اللہ فرماتا ہے اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم کرتے ہو نا اللہ تمہارے کام سے باخبر ہے۔ مولانا کو بے وقت بنایا جا سکتا ہے، مجھے کہا حضرت میں تو کوئی دن کا پروگرام سن رہا ہوں، لیکن تنہائی میں جا کر کیا کرے وہ تو آپ ہی جانتے ہیں، آپ کا روزگار چلتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاصحابہ، ایک آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا، یا صحابی استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ اللہ سے ایسی شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ انا نستحی من اللہ والحمد للہ تعالی، حضور ہم تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم شرم تو کرتے ہی ہیں، اللہ کی شرم تو کرتے ہی ہیں، اللہ سے شرم محسوس کرتے ہیں ہم، لیکن شرم محسوس کرنے کا مطلب نہیں آنکھ ڈھانپ دکھائی جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا لیس لکان ماذا، یہ شرم نہیں کہ تم سمجھ رہے ہو، یہ شرم نہیں کہ تم سمجھ رہے ہو، ان تستحی من اللہ فلیحفظ الرأس وما حواها وليحفظ البطن وما هواها ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ حقیقت میں اللہ سے شرم کرتا ہے تو وہ سر و دماغ کو تمام چیزوں سے بچاتا ہے جو چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں۔ اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سر کا تعلق دماغ سے ہے، اور دماغ کے اندر وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ دماغ کے اندر جو آنے والے گناہ، ذہن میں آنے والے گناہ سے بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کو شرم، اپنے آپ کو تکبر عام سمجھے میں تو جو دماغ میں چلانے کا اگر زیادہ کوئی بھی نہ ہو۔ احسان ہے یوٹیوب کے اوپر بلند نام سے وہ بھی جو ہے وہ الگ الگ باتیں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھنے مجھے بڑی اچھی آتی ہے، جبکہ آتا بولتی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آتا بولتے نہیں ہے لیکن ہم کو تو سب آتا ہے۔ میرے تو اپنا خود دیا ہوا ہے مسئلے میں بھی نظر بیان کرنا ہے تاکہ میری بات رہ جائے، اپنی بات کرنے کے غلط مسئلے بیان کرتے تھے لوگ، اپنے آپ کو دماغ میں آنے والے گناہ، سب سے پہلا تکبر، پھر حسد، جلن، جلیسی، یہ بھائی کیوں آگے بڑھ گیا، یہ آگے کیوں بڑھ گیا، دماغ میں آنے والے برے خیالات، اور دماغ میں جو اللہ نے پورے سر کے اندر جو آنکھ رکھی ہے، آنکھ کی حفاظت، یہ آنکھ کی حفاظت جب ہوتی ہے تب جا کر کے اللہ کی حیا موجود ہوتی ہے۔ آنکھ کی حفاظت اگر ہو
تو پھر اللہ مقام بھی ایسا اللہ فرماتا ہے. دہلی کی سرزمین ہے, کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی, لوگ حضرت نظام الدین کی بات, حضرت علامہ نظام الدین کی بارگاہ میں, خواجہ نصاب الدین اولیاء کی دوسرے نظام الدین ہیں, ان کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے آپ دعا کریں کہ اللہ بارش عطا فرمائے. آپ نے کچھ نہ کہا, آپ اندر گئے, ایک چادر لائے اور چادر لا کر کے دعا کی, اے اللہ میں جو ہے گنہگار ہوں, ہم کو دعا کر کے بھی کر چکے ہیں, لیکن یہ جو جس عورت کا تیری نیک بندی کا دوپٹہ ہے, اس کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرما. ادھر دعا مکمل نہیں ہوئی تھی, اللہ نے دیکھی کہ بارش کو جو ہے موسلا دھار بارش عطا فرمائی, موسلا دھار بارش عطا فرمائی. جب بارش ہوئی لوگوں نے کہا آ کر کے پوچھا حضرت نظام الدین صاحب یہ بتائیے یہ کیا تھا کہ آپ نے دعا کی تو اللہ نے بارش کی. وہ کہنے لگے یہ میری والدہ کی چادر تھی, میری والدہ کی وہ چادر تھی, اور میری والدہ اسے پیٹ کھول کر کے نماز پڑھتی تھی. میری والدہ نے کبھی میری والدہ کو کسی غیر محرم نے آج تک نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے پردے اور شرم و حیا کی بنیاد پر میری والدہ کو بھی اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ ان کی چادر کے صدقے میں پورے دہلی کو سیراب فرما دیا ہے. یہ ہے شرم و حیا. پھر حضور نے فرمایا کہ جو چیز تیرے پیٹ میں آئے اور اپنے پیٹ کی اللہ کی شرم کر کے ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کر. اب پیٹ میں اللہ کی شرم کا کیا مطلب ہوا؟ پیٹ میں اللہ کی شرم کا مطلب یہ ہوا سود کا لقمہ اس میں نہ جائے, حرام کا لقمہ اس میں نہ جائے. کل قرآن والے اگر چاہتے تو ہزاروں حکومت کے امام عالی مقام کو مل سکتی تھی, لیکن کل قرآن والوں نے یہ نہ دیکھا کہ مال کتنا ہے, پیٹ پیش کتنا ہے, کتنا بڑا ان کا مقصد ہونا ملے گا. انہوں نے یہ دیکھا چاہے کچھ بھی ہے, لیکن اگر دین کو ختم کرتا ہے تو ہمیں نہیں چاہیے. یہ پیغام کربلا والوں کا. سود دین کو ختم کر دیتا ہے, روحانیت کو ختم کر دیتا ہے, شرم و حیا کو ختم کر دیتا ہے. اگر سود ہے, حرام کا لقمہ ہے, اگر پیٹ میں گیا تو کچھ نہیں. اور جو بندہ حضور کا کہے چاہتا ہے کہ اللہ سے شرم کرے تو دنیا کی زیب و زینت سجنا سوارنا بیکار کے اندر, بیکار کے اندر اپنے آپ کو بیکار میں سوارنا, کبھی یہاں سے پیٹ مارنا, بازوں کو گدھے کی طرح کاٹنا, عورتوں کی طرح بالیاں پہننا, عورتوں کی طرح بھویں بنانا. حضور فرماتے ہیں جو بندہ اگر واقعی میں اللہ سے عشق محسوس کرے تو چیزوں کو چھوڑ دے. بَلِدَا فَعَلَا ذَلِكَ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا. حضور اکرم فرماتے ہیں جب بندہ یہ چیزیں کرتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ وہ واقعی میں اللہ سے شرم محسوس کرتا ہے, اور واقعی میں اس سے شرم محسوس ہے اور شرم کا مادہ موجود ہے. اس لیے ہمیں نہیں چاہیے ہم خالی زبانی دعویٰ نہ کریں ہم شرم کرتے ہیں, لیکن بات کیا ہے اس کے خدا آیا کیا, فرمان حق تعالیٰ کیا, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کے باوجود بھی میں اللہ سے شرم کرتا ہوں. دعویٰ کرنا اور بات ہے, میدان عمل میں اتر کر کے دکھانا اور بات ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, حضرت عثمان نبی کی حیات عطا فرمائے, اور جو باتیں بیان ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن و دماغ میں اتار کر کے اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اسلامی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کبھی کی باتوں کے حصے حالات میں ان کی خواہشوں میں ان کے کاموں کے اندر اللہ کے پوری رات جو پوری ترقی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا نبی سلام